بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کوئی کام سیدھا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ہماری ہر کل ٹیڑھی ہے، کوئی کل ہماری سیدھی نہیں ہے۔ ایک سیدھا سیدھا وے ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم رونگ چلنے لگ جاتے ہیں، غلط انداز میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور سے ہمیں کسی گھر میں تعزیت کرنے کے لیے جانا ہے، اب جس گھر میں انتقال ہوا ہے اس میں تعزیت ہوتی ہے، جس گھر میں بیمار ہو تو وہاں پر عیادت ہوتی ہے، اور جس گھر میں انتقال ہو جائے وہاں پر تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو جب ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہمارا انداز تعزیت کا صحیح ہے؟ معاف کیجیے گا، ہمارا جو انداز ہے انتہائی بھونڈا ہے اور بہت ہی غلط طریقے سے ہم تعزیت کرتے ہیں۔ تعزیت کا مقصد تسلی دینا ہے، تعزیت کا مقصد میت کے گھر والوں کے غم کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ ان کو کم کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اور یہ بات عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بعض مرد بھی اس میں ملوث ہیں لیکن عورتیں کثیر تعداد کے اندر اس کے اندر مبتلا ہیں۔ شاید ہی کوئی عورت ایسی ہوگی جو تعزیت والے گھر میں جائے اور یہ حرکت نہ کرے۔ وہ حرکت ہے کیا؟ حرکت یہ ہے کہ جب ہم کسی تعزیت والے گھر میں جاتے ہیں جہاں ہمیں تعزیت کرنا مقصد ہوتا ہے، تو جب ہم داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی چیخنا، چلانا، آواز بلند رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس کی وجہ سے میت کے جو گھر والے ہیں ان کے رنج اور غم میں کمی ہوگی؟ بلکہ اور مزید شدید ہو جائے گا ان کا رنج اور غم، اور اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو معاف کیجیے گا، تعزیت کرنے کا یہ انداز بالکل بھونڈا ہے اور غلط طریقہ ہے۔ تعزیت کا مقصد تسلی دینا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کے سامنے اور چیخنا، چلانا، بآواز بلند، ویسے ہی منع ہے ہماری شریعت کے اندر بآواز بلند رونا، تو اس کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، بآواز بلند رونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ گناہ بھی ہے۔ اور پھر یہ ڈبل گناہ اس وجہ سے ہوا کہ میت کے جو گھر والے ہیں ان کے رنج اور غم میں ہم اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں، تسلی کا ذریعہ نہیں بنتے۔ تو تعزیت کا مقصد ہے تسلی دینا، ان کو فضائل سنائیں اور ان کو صبر کی تلقین کریں اور ان کو جنت کی بشارت دیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ اگر آپ صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو فضائل ہیں اس کے وہ فضائل آپ سنائیں اور اس طریقے سے ان کو تسلی دینے کا سامان بنیں۔ مگر نہ اس طرح تعزیت کرنا بھائی، اس سے تو مزید نقصان ہوتا ہے اور میت کے جو گھر والے ہیں ان کے رنج اور غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ جہاں بھی تعزیت کے لیے جائیں تو وہاں پر رونا دھونا نہ کریں، رونا دھونا بند کر دیں، اور ان کے لیے تسلی کا ذریعہ بنیں، ان کے دل کا مرہم بنیں، ان کے دل کے لیے زخم نہ بنیں کہ مزید آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑک کر ان کے زخموں کو بڑھاتے رہیں۔ یہ کام مت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔